تاحال حکومت مخالف کوئی واضح لائحہ عمل دینے میں پی ٹی آئی کیوں ناکام ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اوپن آپشنز ہے سب کے پاس. مظہر عباس صاحب. دیکھیے، پس پردہ کچھ بات چیت چل رہی ہے، اور بات چیت میں جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کا اگر اعلان کر دیا جائے، چاہے وہ بیونڈ نومبر ہو، تو اس کے بعد ایون قومی اسمبلی میں بھی وہ واپس آ سکتے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کر سکتے ہیں، اور الیکٹورل ریفارمز میں وہ چاہتے ہیں کہ ای وی ایم بھی رہے اور اوورسیز پاکستانیوں کا سپورٹ بھی رہے. تو غالباً جو بات چیت چل رہی ہے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. کبھی بات چیت وہ ہو جاتی ہے، ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. تو غالباً اس کی وجہ سے عمران خان جو ہے ابھی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ذرا دیکھ رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا. ارشاد بھٹی صاحب، لیکن آہستہ آہستہ وہ یہ بھی کہتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی ہلکی آنچ پہ، جیسے آپ کہتے ہیں دھمکی لگاتے بھی رہتے ہیں کہ ایسا کچھ کروں گا، ایسا دھماکہ کروں گا کہ پتہ چل جائے گا. لیکن جیسے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو پھر یہ ساتھ ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، آپ اس کا کیسے تجزیہ کرتے؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے جو مہنگائی کی حال ہے، جو ڈالر کا حال ہے، جو سٹاک ایکسچینج کا حال ہے، جو اس کنفیوز حکومت کا حال ہے، شرمناک. ہن آرام جے، ہن ٹھنڈ پہ گئی جے. بڑے تجربہ کار تو ایکسپیرینس تو اہل تو لندن تو امریکہ تو برطانیہ، امریکی سفیر کے گھر پہنچ گئے کہ سر اپوزیشن تگڑی ہو نا تو حکومت بھی ان چیک رہتی ہے، ہمیشہ یہ اصول ہے. اپوزیشن یہاں پر ابھی ہمیں ذرا خود کنفیوز نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ بتا دیں. دوسری بات میڈم شیخ، پہلے آپ اگر ایک نجومی کے کہنے پر جا کے بیٹھ جائیں پشاور، پھر آپ ادھر سے نکلیں اور گھر آ کے بیٹھ جائیں، اور پھر ویڈیو لنک کی خطاب فرمائیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو کہیں باہر نکلیں اور ہم باہر نہیں نکلنا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بات چیت بند کر دی. پھر آپ بات چیتیں چلائیں. اپنی پارٹی آپ جو ہے وہ اس کا ڈھانچہ ہی کوئی نہ ہو، اور آپ دھمکیاں ویڈیو لنک سے باہر نکلیں. عمران خان صاحب باہر نکلیں، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں. کیوں؟ آپ کی جان سب سے امپورٹنٹ ہے. ہماری کوئی جان نہیں ہے جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، جو رل رہے ہیں. باہر نکلیں اور لیڈ کریں. تو یہ عوام سارے نکلنے کو تیار ہیں، جتنی مہنگائی، بے روزگاری. کیوں نہیں نکل رہے بھٹی صاحب؟ مختصراً ایک جملے میں بتائیے گا بس. اس کی 3 وجہ ہو سکتی. ایک وجہ گرفتاری کا خوف بھی ہو سکتا ہے، ایک وجہ جو ان کو ساری پارٹی نے کہا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں. ابھی وہ باہر اس طرح کھلا کے نہ نکلنا. سلیم صافی صاحب، کیا بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں؟ اس کی ذرا تفصیل تو بتائیے گا، آپ کے پاس بڑی اندر کی خبر ہوتی ہے سر. موجودہ ویسٹرن مہذب ورلڈ کے قوانین کو یا پاکستان کی لا کو ریما بہتر سمجھتی ہے، ٹھیک ہے. آپ ان سے پوچھ لیں کہ دنیا میں کیا کسی ایسے قانون کو گوارا کیا جاتا ہے کہ جس میں ایک بندے کو آپ مجرم ڈکلیئر کرتے ہیں پہلے سے، پسند ناپسند کی بنیاد پہ ایک فرد کو آپ نے اختیار دیا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو صاف کرنا پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. نہیں، دنیا میں ہر بندے کو اس وقت تک معصوم سمجھا جاتا ہے جب تک کہ آپ پہلے ان کو گلٹی ثابت نہ کر لے. نیب کا قانون یہ کہتا ہے ایک فرد کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بندے کو مجرم کر کے اور گرفتار کر لے، اور وہ قصے تو ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. ریما، اچھا، پہلے تو میں صافی صاحب سے اگری کرتی ہوں، ایسے قوانین مہذب معاشروں میں نہیں ہوتے. یو کے میں سول لاز کی مثال لے کے یہاں پہ کرمنل لاز کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، جہاں پریزمپشن آف انوسنس کو ریورس ہم نے کر دیا. دوسری بات، علینا، میرا خیال ہے خرم دستگیر صاحب نے بہت اچھی بات کی، جو انہوں نے فیکچوئل بات کی، آنےسٹ بات کی، کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور جو یونٹی گورنمنٹ کا آنا ہے، اس کے پیچھے معاشی صورتحال کو بہتر بنانا شاید نہیں تھا. پولیٹکلی کچھ خوف تھے جن کو پہلے سے پریڈکٹ کیا گیا، اور اس کے خلاف یہ پورا جو اسٹریٹجی ہے یہ بنائی گئی، جو کچھ اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ تھی. اور اس کے بعد کیا آئین کے ترمیم کرنے کے کچھ خدشات تھے، اور پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف کس طرح کے ایکشنز لینے کے تھے، اس کے کچھ